بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے دن کے مختلف مراحل ہیں اور ہر مرحلہ اس اہمیت کا بہت ہی حامل ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کی جائے۔ کیونکہ قیامت کے پہلے ہی مرحلے میں یہ حالت ہوگی محترم سامعین کرام کہ دنیا کا کوئی اونچا علاقہ اونچا نہ رہے گا اور دنیا کی کوئی نچلی سطح نہ رہے گی۔ زلزلہ چلے گا اور ایسا زلزلہ چلے گا کہ دنیا کا نشیب و فراز سب ایک ہو جائے۔ کوئی مکان، کوئی بلڈنگ، کوئی درخت، کوئی فیکٹری، کوئی چیز بھی باقی نہیں۔ اور پھر جب لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو کوئی پیدل جائے گا، کوئی سواری پر جائے گا۔ دنیا میں اعمال کیے اس نے، اللہ رب العزت نے محشر کے دن اس کے اعمال کو سواری کی شکل دے دی اور وہ سواری پر سوار ہو کے میدان محشر کی طرف۔ لیکن ایسے لوگ بھی قیامت کے دن ہوں گے کہ نہ پیدل جانے والے ہوں گے، نہ سواری پر جانے والے ہوں گے، بلکہ وہ چہرے کے بل چلیں گے، چہرے نیچے، ٹانگیں اوپر ہوں گی، ان کے چہرے قدموں کے کام کریں۔ کس قدر افسوس کی بات، کس قدر قابل فکر بات ہے۔ محشر کا دن بڑا فاصلہ، لمبا راستہ اور چلے چہرے کے بل۔ کس قدر ذلت و افسوس کی بات۔ اس کی وجہ انسان کی بدعملی۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
اللہ فرماتے ہیں جو بھی میرے حکموں سے اعراض کرے گا، قرآن کے خلاف چلے گا، حدیث کے خلاف چلے گا، سنت رسول کے خلاف چلے گا، سنت صحابہ کے خلاف چلے گا، تو اس کی سزا اس کے لیے دنیا میں تو یہ ہوگی کہ اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اسے مختلف پریشانیاں اپنے لپیٹ میں لے لی۔ اس پر اللہ کی بے آواز لاٹھی چلتی رہے گی، پکڑ ہوگی، پریشانیوں پر پریشانیاں ہوں گی، اور قیامت کے دن فرمایا اندھا کر کے اٹھایا۔ نیک لوگ قیامت کے دن، محشر کے دن اپنے آپ سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، خوش و خرم، مطمئن، اور بدعمل اندھا۔ میدان محشر کی طرف چلے تو چہرے کے بل۔ اب یہ اللہ سے عرض کرے کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ اسی طرح تو دنیا میں تو نے میرے آیات کو پس پشت ڈالا، میرے احکام کو پس پشت ڈالا، جس طرح دنیا میں تو نے میرے احکام کو، قرآن کریم کو پس پشت ڈالا، اسے بھلا دیا، اس کی سزا میں آج ہم نے تم کی ہوتا۔ لہذا کس قدر تیاری ضروری ہے قیامت کے دن کے لیے۔ اور پھر جب لوگ میدان محشر میں آئیں گے پھر وہاں یہ بڑی پریشانی کی بات ہوگی کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ننگے ہوں گے، سورج سر پہ ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن حساب کتاب شروع۔ اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے حساب کتاب شروع۔ اب جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ حساب کتاب کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم۔ اب جس شخص کو ترازو میزان کے بیچ میں لا کے کھڑا کیا گیا اور اس کے اعمال تولے گئے اور اس کے حق میں فرشتے نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے خوش نصیب ہوا، اب کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوگا۔
تو ظاہر ہے اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں، لیکن جس کے بارے میں فرشتے نے یہ اعلان کیا کہ فلاں بن فلاں ناکام ہوا، بد نصیب ہوا، اب کبھی بھی خوش نصیب نہ ہوگا، تو کیا اس کے غم کا، اس کے دکھ کا، اس کے افسوس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کو رائی کے دانوں سے فرمایا بھر دیا جائے اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، اس میں سے دانہ اٹھائے، وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم، آخرت کی زندگی۔ اور جہنم تو ایسا مقام ہے کہ جس کی ایک آگ دوسرے کو کھائے جائے تو یہ کمزور انسان جو ایک چیونٹی کے کاٹنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، سے نہیں سکتا، وہ جہنم کی اس آگ کو کیا برداشت کرے جس کے شعلے بلند و بالا عمارتوں کے مانند۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے غلام ہیں، جو مجھ سے خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور میں اس کے بدلے میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں، قیامت کے دن میرا اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی، ان کی نافرمانیاں بھی تولی جائیں گی اور تیرا ان کو سزا دینا بھی تولا جائے گا۔ اب اگر تیرا سزا دینا اور ان کی نافرمانیاں کرنا برابر ہوا تو بات ختم، اور اگر تیری سزا دینا زیادہ ہوا اور اگر تیری ان کو سزا دینا کم ہوئی اور ان کی نافرمانیاں زیادہ ہوئی تو نفع میں ہے۔ اور اگر تیرا ان کو سزا دینا زیادہ ہوا اور ان کی نافرمانیاں کم ہوئی تو تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سن کے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے
یہ ارشاد الہی نہیں سنا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ کوئی بھی جنتی جنت تک اس وقت تک نہیں جا سکتا، اور کوئی بھی جہنمی جہنم اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک ان کے ساتھ حساب نہ ہو، ان سے بدلہ نہ لیا جائے، ایک ذرہ ذرہ کا ان کے ساتھ حساب نہ ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اور ان غلاموں کے مابین اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں کہ میں انہیں آزاد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہنا، میں نے تو صحابی نے یہ کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے کہ انہیں یقین تھا قیامت کا یقین۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے دن کا یقین کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے یقین میں کمزوری ہوگی تو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا ہمارے یقین کی کمزوری کی وجہ سے اس پر کوئی اثر پڑنے والا ہے، اور جس نے یقین نہ کیا اس کا کیا حشر ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جس سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تو اس سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کا حساب کیا۔ ایک جانور نے دوسرے کو لات ماری تو لات مارنے والے جانور سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو چونچ ماری تو چونچ مارنے والے پرندے سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایسا دن ہوگا، اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، لہذا یہ مخلوقات معصوم انسان کی مٹی۔ اب جب کافر یہ دیکھے گا، یہ معاملہ تو بڑا سخت ہے، اور دنیا میں تو کافر کہتا تھا کہ ہم تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، ہڈیاں رہ گئی۔ نہیں ہے قیامت کا دن۔ اب جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ کافر کہے گا کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ محترم سامعین کرام، قیامت کا دن قریب ہے، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنی ہے، قیامت کے دن کا یقین رکھنا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایک شخص بھاری جسامت والا، معزز، حساب کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا، لیکن جب حساب کتاب ہوگا تو اس کا وزن مچھر کے برابر۔ دنیا میں بڑا معزز تھا، مال و دولت والا تھا، اچھی جسامت والا تھا، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے دن کی تیاری نہیں کرتا۔
سب کچھ دنیا کا سب. نتیجہ یہ نکلا کہ جب قیامت کے دن وہ حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے اور اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کا وزن مچھر کے برابر ہے. قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ سے فرمائیں گے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے خوب مال جمع کیا, نفع پر نفع کمایا اور چھوڑایا, مجھے اجازت دے تاکہ میں لے آؤں. اس سے کہا جائے گا کہ یہاں آنے کے بعد دوبارہ جانے کا قانون. لیکن پھر بھی وہ دوبارہ یہی کہے گا کہ اللہ میں نے مال جمع کیا, نفع پر نفع کمایا, خوب چھوڑ کے آیا, مجھے چھوڑ تاکہ وہ سارا کا سارا مال میں آ جائے. نہیں, یہاں آنے کے بعد جانے کی اجازت. فرشتوں کو حکم ہوگا پھینک دو جان. یہ ہے محترم سامعین کرام, ایک شخص تو وہ ہے جو اعمال سے دور ہے, روزہ نماز زکات سے دور ہے, وہ تو پکڑ میں ہے ہی, لیکن جو روزہ نماز اور زکات والے ہیں وہ بھی اپنے کردار پر غور کریں دنیا میں کہ کہیں حقوق العباد میں کمی نہ آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہ تم سمجھتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دنانیر نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا, اس کے پاس نماز بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, زکات بھی ہوگی, لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو دعوے دار شروع ہو جائے گے. کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی, کوئی کہے گا اس نے مجھ پر تہمت لگائی, کوئی کہے گا اس نے میرا مال کھایا, کوئی کہے گا اس نے مجھے قتل کیا, کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا. اب قیامت کے دن لین دین کس کا ہوگا بھائی؟ نیکیوں اور بدیوں کا. پیسے نہیں ہوں گے, جائیداد لین دین میں نہیں دے سکو گے, گھر نہیں دے سکو گے, گاڑی نہیں دے سکو گے, فیکٹری نہیں دے سکو گے, بلڈنگ نہیں دے سکو گے. باپ کے بدلے بیٹے یا بیٹے کے بدلے باپ نہیں جائے گا, نہیں پکڑا جائے گا. لین دین ہوگا نیکیوں اور بدیوں. لہذا اس کی نیکیاں ان کے اعمال نامے کی طرف منتقل ہوں گی, نیکیاں اس کی ساری ختم ہو جائیں گی, دعوے دار ختم نہیں ہوں گے. نتیجتاً ان کی برائیاں, ان کے گناہ اس کے اعمال نامے میں آئیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا شخص جس کے پاس روزہ, نماز, زکات, صدقات, نوافل, ذکر و تلاوت کے انبار تھے, پہاڑ تھے, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا بھائی؟ جہنم. جہنم میں ٹھہرایا جائے گا, جہنم میں پھینکا جائے گا, کیونکہ اس نے حقوق العباد کی پابندی. بڑا بھاری دن ہے قیامت کا, مشکل ترین مرحلہ. لہذا مجھ پر اور تمام امت مسلمہ پر, قیامت کے دن کا یقین رکھنے والوں پر لازم ہے کہ ہم قیامت کے دن کی بھرپور تیاری کریں اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, اولیاء صلاحہ رحمہم اللہ اور اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور بیوی بچوں کے سامنے شرمندگی سے اپنے آپ کو بچائیں. قیامت کے دن کی تیاری کر کے ایک بڑی رسوائی
بڑی شرمندگی، بڑی ناکامی سے اپنے آپ کو بچائیں اور قیامت کے دن کی سرخروئی کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔